پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن ہمارا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے معلومات کڈس پدری چینل کے ناظرین کو فراہم کی جائے۔ ہمارے ساتھ راشد بھائی موجود ہوتے ہیں۔ راشد بھائی ہمیں قرآنی سٹوری سناتے ہیں، پھر ہم اس سے متعلق راشد بھائی سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے جس سے ریلیٹڈ راشد بھائی ہمیں قرآنی آیات بھی بتاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا ایک اچھا موضوع ہوگا، ایک پیارا موضوع ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن اور رات میں مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک قاری موجود ہیں، ان کا بھی تعارف لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سالم بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ سالم بھائی کون سی سورت کی آپ تلاوت کریں گے؟ سورۃ الضحیٰ۔ ماشاء اللہ، سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی جائے گی، تو آپ نے غور سے اور ادب کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی سالم بھائی نے۔ سالم بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے اور بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں شامل کیا۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ایک بزرگ کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ ایک بزرگ کے بارے میں، اور ان کا نام ہے حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم سنیں گے کہ یہ کون تھے، کس قوم سے تعلق تھا، اور ہم یہ بھی سنیں گے کہ فرعون سے ان کا رشتہ کیا تھا، فرعون سے ان کا رشتہ کیا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کس انداز میں کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم سنیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات آج کے ہم پروگرام میں آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور راشد بھائی سے آج کی اسٹوری سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی، آج ہم آپ سے پوچھیں گے حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور بہت ساری
سارے سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں, بچوں کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہوں گے, تو انشاءاللہ آج ہم آپ سے کریں گے. لیکن سب سے پہلے اسٹوری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوری بیٹا آج کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا اس کو کئی مرتبہ ایمان لانے کی دعوت دیتے, اللہ پاک کو ماننے کی دعوت دیتے, لیکن فرعون ہر مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا تھا. فرعون نے ایک مرتبہ پیارے بچوں ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے اندر فرعون نے جو اپنے خاص جو لوگ تھے نا ان کو جمع کیا. اچھا, اس میٹنگ کو فرعون نے اس لیے بلایا تاکہ ان کے ساتھ ایک مشورہ کیا جائے اور ان کے سامنے یہ صورتحال رکھی جائے کہ موسیٰ علیہ السلام پر لوگ تیزی کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہو رہے ہیں. تو کون سی ایسی چیز کی جائے, کون سی ایسی پلاننگ کی جائے کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لانا چھوڑ دیں. اچھا, اس طرح کی میٹنگ ہو رہی تھی تو فرعون نے کہا کہ سب سے پہلی تجویز جو ہے نا وہ میں آپ کو دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرعون نے کہا قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. یہ فرعون نے اپنی ایک تجویز پیش کی, اپنا ایک مشورہ پیش کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیتا ہوں. لیکن راشد بھائی آپ یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کرنا کیوں چاہتا تھا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے خلاف کوئی فوج تیار کر رہے تھے یا کچھ لوگ تیار کر رہے تھے جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کریں؟ معاملہ کیا تھا؟ بیٹا معاملہ یہ تھا, دراصل موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا پیارا انداز جو نیکی کی دعوت دینے کا تھا اس کی وجہ سے لوگ ایمان قبول کر رہے تھے. تو اب فرعون کو خود ہی اس سے خطرہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آ جائیں اور اس کی وجہ سے میری بادشاہت خطرے میں پڑ جائے. اچھا, فرعون سے کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈیبیٹ ہوئی, گفتگو ہوئی, تو اس میں فرعون کے پاس اتنے دلائل نہیں ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلا سکے یا موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر سکے. ہر مرتبہ فرعون کے پاس دلائل جو ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے. تو اس سے فرعون نے پھر آخر کار یہی پلاننگ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے. اچھا راشد بھائی, پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے کیسے حفاظت فرمائی؟ بیٹا دیکھیے, جب اللہ پاک کسی کی حفاظت فرمانا چاہتا ہے تو ایسے اسباب اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ پاک جس کی حفاظت کرے تو کون اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بندہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کی حفاظت اللہ پاک فرمائے. اور اللہ پاک جس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دے تو کون ایسا ہے جو اس کی مصیبت کو دور کر سکے؟ فرعون جب پلاننگ کر رہا تھا اس پلاننگ میں اس نے یہ بات رکھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اس طرح پیارے بچوں کروائی کہ فرعون کے چچا کا ایک بیٹا تھا اور اس کا نام پتہ کیا تھا؟ اس کا نام تھا حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جزئیل جو آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک بھی ہے, موضوع بھی ہے, حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ. پیارے بچوں, حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی تک اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں. تو اب فرعون کی جو میٹنگ تھی اس میں حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے. تو اب جب ان کو پتہ چلا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے, مارنا چاہتا ہے, تو اب انہوں نے پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے موسیٰ, فرعون آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے, آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا, فرعون کی پلاننگ کے بارے میں علم ہو گیا, تو اب آپ فرعون سے دور ہو گئے اور فرعون سے اس طرح اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی. اچھا پیارے بچوں, ہوا کیا؟ پیارے بچوں, جزئیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرعون کی یہ پلاننگ سنی تو فرعون کو بھی سمجھایا اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کو بھی سمجھایا. ان کو سمجھایا کہ تم کیوں بلا وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ اللہ سے ڈرو. اگر تم نے یہ کام کیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. حضرت جزئیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی, اللہ پاک نے اس کو یوں قرآن پاک میں بیان فرمایا, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں.
اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میری باتیں ابھی تمہیں اچھی نہیں لگتی، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم میری بات کو نہیں مان رہے، لیکن جب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں میری وہ نصیحتیں یاد آئیں گی کہ جو میں تمہیں ابھی کر رہا ہوں، لیکن اس وقت کا یاد آنا پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، لہٰذا ابھی میری بات مان لو اور موسیٰ علیہ السلام کو شہید نہ کرو۔ راشد بھائی، کیا فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حضرت جزئیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر سن کر ان کو کچھ نہیں کہا؟ بیٹا، جب حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمجھایا کہ تم ایسا کام نہیں کرو، کیوں بلا وجہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے اور ان کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو، تو اب پیارے بچوں انہوں نے حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی دی، کہا کہ دیکھو اگر تم ہمارے دین کی مخالفت کرو گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے، ہم تمہیں بھی سزا دیں گے، ہم تمہیں بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، لہٰذا مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو یوں بیان کیا ہے، رکھتے ہیں جو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ، رکھتے ہیں جو اللہ کی قدرت پہ جو اللہ کی قدرت پہ بھروسہ، دنیا میں کسی کی وہ خوشامد نہیں کرتے۔ راشد بھائی، کیا فرعون حضرت جسئیل علیہ رحمہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا؟ بیٹا دیکھیے، جو اپنے معاملات اپنے کام اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا تو ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے تو دنیا کا کون ایسا شخص ہے جو اسے پھر نقصان پہنچا سکے۔ حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، تو پیارے بچوں اللہ پاک نے حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ کی فرعون سے جو حفاظت فرمائی تو اسے قرآن میں یوں بیان فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ پیارے بچوں علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرعون کو حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایمان کی دعوت دی اور اس کے ساتھیوں کو سمجھایا، اور پھر حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ان لوگوں سے جدا ہو کر ایک پہاڑ پر چلے گئے اور وہاں اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو اب فرعون نے کچھ سپاہیوں کو جو پولیس والے تھے اس کے، ان کو بھیجا کہ جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ تاکہ ان کو ہم سزا دیں۔ اب یہ لوگ جب حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے گئے تو اب یہ دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے کہ حضرت جسئیل رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت پتہ ہے کون کر رہے تھے؟ جنگلی جو جانور ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، اس طرح ٹائپ کے جو جانور ہیں نا، وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ جو جانور انسانوں کو دیکھ کر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں وہ جانور حضرت جسئیل کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کر آ گئے۔ اب پیارے بچوں اللہ پاک کا فرعون پر اور اس کی قوم پر پھر عذاب نازل ہوا اور یہ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور پھر دنیا سے ان لوگوں کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی۔ یا اللہ، جسے تو پکڑ لے اسے چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ پیارے بچوں اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ جو بندہ اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے اور اپنی رحمت میں اللہ پاک اسے رکھتا ہے، اللہ کی خاص اس پر رحمت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کچھ کام کریں تو انشاءاللہ کہنے کی عادت بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنے کی عادت بنائیں کہ میں اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے کاموں میں برکت بھی ہوگی، اللہ پاک کی رحمت بھی شامل حال ہوگی۔ سبحان
प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम चल रहा है बच्चे और कुरान, और हमारा एक मरहला मुकम्मल हो गया जिसमें हमने राशिद भाई से स्टोरी भी सुनी और बहुत सारे सवालात भी किए, राशिद भाई ने जवाबात भी दिए। और आज हमारा मौजू क्या था? हज़रत जज़ईल रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत जज़ईल रहमतुल्लाहि अलैह ये कौन थे? ये भी हमने सुना कि फ़िरौन के चचा ज़ाद भाई थे, और इसके अलावा भी बहुत सारी मालूमात हज़रत जज़ईल रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से हमने राशिद भाई से सुनी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम बच्चे और कुरान के दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कुरानी सूरत का तारुफ। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत सूरह जुमुआ का तारुफ पेश करूंगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि आपके दिल में कुरान पाक की मोहब्बत पैदा हो। सूरह जुमुआ मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इस सूरत में 2 रुकू और 11 आयतें हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, 7 दिनों में से एक दिन का नाम जुमुआ है और इस दिन सूरज ढलने के बाद जो नमाज अदा की जाती है उसे नमाज जुमुआ कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 9 में लफ्ज अल जुमुआ मौजूद है। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरतुल जुमुआ रखा गया है। हज़रत अबू जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे की नमाज में सूरह जुमुआ और सूरह मुनाफिकून की तिलावत फरमाते थे। सूरह जुमुआ की तिलावत के जरिए मुसलमानों को खुशखबरी देते और मजीद नेक अमाल करने पर उभारते थे, जबकि सूरह मुनाफिकून के जरिए मुनाफिकों को मायूस करते और उनको समझाते थे। सूरह जुमुआ का मरकजी मजमून ये है कि इसमें नमाज जुमुआ के अहकाम बयान फरमाए गए हैं। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह पाक की तस्बीह और पाकी बयान की गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान बयान फरमाई गई है। ये भी बताया गया है कि अल्लाह पाक का अपनी मखलूक पर ये बड़ा फजल है कि उसने उनकी हिदायत के लिए अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। इस सूरत के आखिर में नमाज जुमुआ के अहकाम बयान फरमाए गए हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमें कुरान पाक की एक सूरत के बारे में बताया गया। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की ये सूरत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, ऑर्किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम बच्चे और कुरान के आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कुरान से 3 अल्फाज। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है कुरान से 3 अल्फाज। शाह साहब राशिद भाई से 3 कुरानी अल्फाज पूछेंगे और राशिद भाई उन 3 कुरानी अल्फाज के मायने बताएंगे, मफहूम बताएंगे और उन 3 कुरानी अल्फाज को कुरान पाक में कहाँ जिक्र किया गया है और कुरान पाक में इन 3 कुरानी अल्फाज के क्या मायने ये भी राशिद भाई बताएंगे। तो आइए बढ़ते हैं उज़ैर भाई की तरफ और देखते हैं कि आज कौन से 3 कुरानी अल्फाज हैं। राशिद भाई, आज मैं जो आपसे 3 अल्फाज पूछने के लिए लाया हूँ उनमें से पहला लफ्ज़ है कुन फयकून। आप ये बताइए कि कुन फयकून का मतलब क्या है? बेटा, कुन फयकून का मतलब ये है, कुन अरबी में कहते हैं हो जा, फयकून तो वो काम हो जाता है। कुन हो जा, फयकून तो वो काम हो जाता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक जब किसी काम को करने का इरादा फरमाता है, किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा फरमाता है, तो अल्लाह पाक सिर्फ ये फरमाता है कुन हो जा, फयकून तो वो चीज़ हो जाती है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ही ज़िंदगी देता है और अल्लाह पाक ही मौत देता है, और अल्लाह पाक जब किसी काम के करने का फैसला फरमाता है तो फिर फरमाता है हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युहयी व युमीत, वही है कि ज़िंदगी देता है और मारता है। फ़इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, फिर जब किसी काम का फैसला फरमाता है तो उससे यही कहता है कि हो जा, जब ही वो हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इससे पता ये चला ज़िंदगी भी अल्लाह पाक देता है, मौत भी अल्लाह पाक देता है, और अल्लाह पाक जब किसी काम को करने का फैसला फरमाता है तो क्या फरमाता है? कुन हो जा, फयकून हो जाता है, तो वो काम हो जाता है। सुभान अल्लाह। राशिद भाई, मेरा दूसरा लफ्ज़ है सिहरुम मुबीन। आप ये बताइए कि सिहरुम मुबीन के मीनिंग क्या है? बेटा, सिहरुम मुबीन का मतलब है खुला जादू, वाज़े जादू, ठीक है ना। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो मक्का के जो काफिर थे, जो गैर मुस्लिम थे ना, उनके बारे में बयान किया कि जब कुरान पाक की आयात उनके सामने पढ़ी जाती तो अब वो बजाय इसके कि कुरान पाक को मानते कि अल्लाह का कलाम है, तो वो आगे से कहते ये तो खुला जादू है,
یہ تو جادو ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں ہَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کھلا جادو ہے۔ حالانکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ایسا اللہ کا پیارا کلام ہے کہ جسے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی بیمار پر قرآن پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غیر مسلم تھے، وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے اور قرآن سن کر یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک قرآن پاک کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ راشد بھائی، میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے رازقین۔ راشد بھائی آپ یہ بتائیے کہ رازقین کا مطلب کیا ہے؟ رازقین کا بیٹا مطلب ہے رزق دینے والے، ٹھیک ہے، اور رازق یہ اللہ پاک کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں عبد الرزاق، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رزق دینے والے کا بندہ، رزق دینے والے کا بندہ، ٹھیک ہے نا۔ رزاق اللہ پاک کا نام ہے، اس طرح رازق اللہ پاک کو کہتے ہیں۔ اور رازقین کا مطلب کیا ہے؟ رزق دینے والے۔ اللہ پاک جو بندوں کو روزی دیتا ہے، اللہ پاک بندوں پر جو رحمتیں کرتا ہے، جو بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ ایسا اللہ پاک بندوں کو عطا کرتا ہے کہ ہماری سوچ میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ پاک کیسے کیسے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ پاک۔ ہمیں موت کون دیتا ہے؟ اللہ پاک۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ پاک۔ سورج چاند ستارے کس نے پیدا کیے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک نے۔ اور ہم جو سانس لیتے ہیں، یہ آکسیجن کس نے پیدا فرمائی؟ اللہ پاک۔ ماں باپ کی نعمت ہمیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ پاک۔ ہمیں بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ پاک۔ ہمیں دیکھنے کی نعمت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ پاک۔ اتنی ساری چیزیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں اور بن مانگے دی ہیں۔ ہم نے مانگا تو نہیں تھا نا کہ یا اللہ ہمیں انسان بنانا۔ ہمیں انسان کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک نے انسان بنایا ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں، ہم قرآن پاک سن رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ نیکی کرنے کی توفیق ہمیں کس نے دی؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک نے دی ہے نا۔ تو اللہ پاک کی اتنی ساری رحمتیں ہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں، تو پیارے بچوں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں اب دنیا سے جب رخصت کرنا تو ایمان پر رخصت کرنا، موت سے پہلے کلمہ پڑھنے کی ہمیں سعادت عطا کرنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمانا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت مکمل ہوا، کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں کہ ہمارے یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، اور کڈس مدری چینل پر جتنے بھی کارٹون سیریز آتی ہیں، اینیمیٹڈ سیریز آتی ہیں، وہ بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی